قبرستان جائیے, روز جا کر دعا کریے, کون منع کر رہا ہے؟ ہفتے میں ایک دن جا کر دعا کیجئے, کون منع کر رہا ہے؟ مہینے میں ایک دن جائیے اور اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر نہیں, ہاتھ چھوڑ کر قبر پر کھڑے ہو کر قبر کے پاس دعا مانگی, کون روکتا ہے؟ نہیں. لیکن آپ پورے سال نہ جائیں, صرف نماز پڑھنے کے بعد قبر پہ جا کر دعا مانگے اور اس کو معمول بنا لیں, یہ غلط ہے. آپ کسی دن کو متعین کر کے دعا کریں گے تو وہی چیز بدعت ہو جاتی ہے. آپ آج مانگ لیجئے, کل مانگیے, 2-4 دن بعد مانگ لیجئے, متعین مت کریے, روز دعا مانگیے قبر پہ جا کے, کوئی منع نہیں کرتا ہے. کیوں اسلام کو اپنے اور اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلانا چاہتے ہو؟ اسلام چلے گا تو صرف فاطمہ کے باپ کے طریقے پر چلے گا. اسلام نہ تمہارے طریقے پر چلے گا, نہ میرے, نہ تمہارے باپ کے طریقے پر چلے گا, نہ مولوی جرجیز کے باپ کے طریقے پر چلے گا. اسلام چلے گا تو جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلے گا. ہم تو اپنے معاشرے میں اور اپنی سماج میں پھیلی ہوئی بری بدعتوں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں وہی ہم کریں گے, ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے وہی کریں گے. یہ نئے ملا مولوی جب سے پیدا ہو گئے ہیں تب سے یہ نئے نئے مسئلے بتانے لگے ہیں. یہ صورتحال آج ہمارے درمیان آ گئی ہے, یہ صورتحال آج ہمارے درمیان چلی ہوئی ہے. کوئی چیز ہماری مسجد میں آج ہو رہی ہے, بند ہو جاتی ہے, پھر دوبارہ چالو ہو جاتی ہے. ہم اپنے باپ دادا کی رائج کردہ بدعتوں کو ہم ختم نہیں کر پا رہے ہیں. ایمان اور اسلام کے لیے ہم اپنی جان کیا قربان کریں گے؟ ہم کیا چھوڑیں گے؟ ہم تو اپنی بدعتوں کو قربان نہیں کر پا رہے ہیں, نہیں چھوڑ پا رہے ہیں. ہمارے باپ دادا جو کرتے چلے آ رہے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے. وہی بات لوٹ پھر کے آتی رہتی ہے کہ مولانا صاحب قبرستان میں دعا کرنا کیسا ہے؟ کسی آدمی کے مر جانے کے بعد کسی مولانا کے ساتھ اس کے گھر پہ جا کر بھوج کھانے کے بعد دعا کرنا اس کی مغفرت کی, یہ کیسا ہے؟ وہی پرانے گھسے پٹے سوال جو ہم 15-20 سال سے ان علاقوں میں آ کے بولتے جا رہے ہیں, وہی سوال, اور آج تک ہم ان کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. یہ ہماری بے شرمی کا حال ہے, یہ ہماری بے شرمی کا حال ہے. میرے بھائیوں, آج پھر ایک بات کو ذہن میں بٹھا لو, دعا کرنا غلط نہیں ہے. ایک بات پھر ذہن میں رکھ لو, دعا ایک عبادت ہے, اور عبادت ویسے کی جائے گی جیسے جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے. عبادت محلے کے سردار کے طریقے پر نہیں کی جائے گی, عبادت مولوی جرجیز کے طریقے پر نہیں کی جائے گی, عبادت مسجد کے امام کے طریقے پر نہیں کی جائے گی. مسجد کا امام قرآن و حدیث بتا سکتا ہے, لیکن مولوی کے طریقے پر عبادت نہیں کی جائے گی. اس بات کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے. الدعا مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. دعا کے لیے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا ہے. دعا جہاں اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر کی ہے آپ کریے, کوئی منع نہیں کرتا ہے. دعا جہاں ہاتھ اٹھا کر نہیں کی ہے وہاں آپ ہاتھ اٹھا کر کریں گے تو وہاں ہم منع کریں گے, اس لیے کہ ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. مثلا لیٹرین میں جانے کی دعا ہے, اب آپ لیٹرین میں گھس کے پڑھیے ہاتھ اٹھا کے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اب بیٹھیے, بیٹھیے, دعا ہے, کیوں ہاتھ نہیں اٹھایا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو مسجد میں مجبور کرتے ہیں امام کو کہ ہاتھ اٹھاؤ, اور پبلک سے کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو. اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے تو لیٹرین میں جانے کی دعا ہے, بتاؤ کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے ہو؟ صاحب لیٹرین میں کیوں؟ ارے جب لیٹرین میں دعا پڑھ سکتے ہو تو ہاتھ کیوں نہیں اٹھا سکتے ہو؟ جب لیٹرین میں اللہ کا نام لے سکتے ہو, اللہم انی اعوذ بک, تو ہاتھ اٹھانے میں کیا حرج ہے؟ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ اب ہماری عقل کہہ رہی ہے گندی جگہ پر ہاتھ کیسے اٹھائیں؟ ابھی عقل ہی تو کہہ رہی ہے نا, تو میں کہہ رہا ہوں گندی جگہ پر پھر اللہ کا نام کیوں لے رہے ہو؟ نہیں صاحب وہ تو اللہ کے نبی نے بتایا ہے, تو اللہ کے نبی نے بتایا تو یہاں اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. اچھا کھانا کھاؤ, کیا دعا ہے؟ بسم اللہ یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ, یہ دعا ہے کھانا کھانے کی. اب آپ کھانا بیٹھو, جرجی صاحب کھانا لگ گیا, بسم اللہ, اب ہم کھائیں, یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ,
اب ہم بولیے، چلو یہ تو لیٹرین نہیں ہے، یہ تو گھر ہے، یہاں پر ہاتھ اٹھا کر اگر کوئی آدمی دعا کرے بسم اللہ یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ تب کھانا کھائے، کیسا لگے گا آپ کو؟ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ یہ بھی تو دعا ہی ہے صاحب، اللہ کے نبی نے نہیں اٹھائے اس لیے ہم نے اٹھائے۔ آ گئی نا بات وہی، جہاں نبی نے اٹھایا وہاں اٹھاؤ، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، جہاں نبی نے نہیں اٹھایا وہاں مت اٹھاؤ، ہم بھی تو آپ سے یہی کہہ رہے ہیں۔ اچھا وضو بنایا، کیا دعا پڑھتے ہو؟ بسم اللہ۔ وضو کے بعد کیا دعا پڑھتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہی دعا تو پڑھتے ہو۔ اچھا وضو بنانے کے بعد کسی کو دیکھا، پیر دھلنے کے بعد آیا ہو قبلے کی طرف منہ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نہیں پڑھتے، ہاتھ اٹھاتے ہو؟ یہاں وضو کے بعد کی دعا ہے، ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ، لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ چاند دیکھ کر دعا مانگنا ثابت ہے، چاند دیکھ کر دعا مانگی جائے، لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قبرستان میں جا کر دعا کرنا جائز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو۔ ہر آدمی کو مٹی دینے کے بعد اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا چاہیے، لیکن یہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ جیسے ان جگہوں پر ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، ایسے ہی قبرستان میں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں۔ یا ہے تو ہمیں بتاؤ کہاں ہے؟ نہیں صاحب اٹھا لیں تو حرج کیا ہے؟ اب اس کا جواب سنو، ارے ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لی تو حرج کیا ہے؟ تو اب مجھے جواب دو، لیٹرین میں ہم نے کہہ دیا ہاتھ اٹھا کر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو حرج کیا ہے؟ مجھے اتنا بتا دو۔ اذان کے بعد ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حرج کیا ہے؟ مجھے بتا دو۔ یہاں آپ کو حرج لگتا ہے، مجھے قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں حرج لگتا ہے۔ کیوں اسلام کو اپنے اور اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلانا چاہتے ہو؟ اسلام چلے گا تو صرف فاطمہ کے باپ کے طریقے پر چلے گا۔ اسلام نہ تمہارے طریقے پر چلے گا، نہ میرے، نہ تمہارے باپ کے طریقے پر چلے گا، نہ مولوی جرجیز کے باپ کے طریقے پر چلے گا۔ اسلام چلے گا تو جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلے گا۔ آپ کو نماز پڑھنے کے بعد دعا سے کوئی نہیں روکتا، یقین مانیے نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا کریے، ہم آپ کو نہیں روکتے ہیں۔ اچھا عمل ہے نماز پڑھنا، اور نماز کے بعد دعا مانگنا اچھا عمل ہے، مانگیے مانگیے، منع نہیں کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے رسول سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، اور نبی کے ہاتھ اٹھانے کے بعد صحابہ کا ہاتھ اٹھانا، اور نبی کا ہاتھ چہرے پر پھیر کر پہننا، اور اس کے بعد صحابہ کا بھی ہاتھ چہرے پر پھیر لینا، نبی کا دعا مانگنا اور صحابہ کا اس دعا پر آمین آمین کہنا، یہاں نماز کے بعد ثابت نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو بھی ایسا نہیں کرنا ہے۔ اکیلے آپ جتنی لمبی دعا مانگنا چاہیں مانگیں۔ آپ کی بیٹی بڑی ہے، شادی کے رشتے آتے ٹوٹ جاتے ہیں، نماز کے بعد دعا مانگیے اللہ میری بیٹی کو کوئی دیندار رشتہ عطا فرما دے۔ آپ کی روزی روٹی میں برکت نہیں، اللہ مجھے میری روزی روٹی میں برکت دے۔ آپ کو جتنی دعا مانگنا مانگو، یہ 2 منٹ والی دعا کو رسم مت بناؤ میرے بھائی۔ امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم آمین آمین، پیچھے کر آمین 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 آمین۔ ابے یہ کون سی دعا ہے؟ اور 2 منٹ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 2 منٹ میں تیری بھی ضرورت پوری ہو گئی، 2 منٹ میں اس کی بھی ہو گئی۔ وہاں امام کہہ رہا اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے، آپ کہہ رہے ہیں آمین۔ ارے فائدہ تو امام کا ہو رہا، آپ کا کیا ہو رہا ہے مجھے بتاؤ؟ وہ امام تو اپنی دعا کر رہا ہے۔ اب امام بیچارہ کنوارا ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، امام کہہ رہا اللہ مجھے دیندار لڑکی عطا فرما دے، آپ کہہ رہے ہیں آمین۔ فائدہ تو امام کا ہو رہا، تمہارا کیا ہو رہا ہے؟ ارے امام اپنی دعا مانگے، تم اپنی دعا مانگو یار۔ امام کی اپنی ضرورتیں ہیں، تمہاری اپنی ضرورتیں ہیں۔
इमाम का बेटा बीमार है, उसके पेट में दर्द है, वो कह रहा अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा। अरे तुम्हारे बाप को कैंसर है, तुम अपनी दुआ मांगो अल्लाह मेरे बाप को कैंसर है, अल्लाह मेरे बाप को शिफा कामिला और आजिला अता फरमा। अरे इमाम के साथ साथ तेरे आमीन कहने से मखसूस दुआएं हो रही हैं। इमाम तेरे लिए दुआ नहीं कर रहा है और तुम जो आमीन आमीन कह रहे हो उसमें तुम्हारे लिए दुआओं पे आमीन नहीं कही जा रही है। अरे तुम अपनी दुआ मांगो, इमाम की ज़रूरत 2 मिनट में पूरी हो रही है, तुम्हें कुछ ज़्यादा मांगना तुम ज़्यादा मांगो। ये क्या दुआ है कि जब इमाम की सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं उसी वक्त तुम्हारी भी हो रही हैं। 2 मिनट में तुम्हारी भी दुआ हो गई, उसकी भी दुआ हो गई। अब हमने कुछ और मांगना था लेकिन अब हम नहीं मांग पा रहे हैं क्योंकि इमाम ने हाथ फेर लिया, हमें भी फेरना पड़ रहा है। अब हमें कुछ और मांगना है। मेरी बीवी हमें कुछ समझती ही नहीं है, अब कह अल्लाह मेरी बीवी को मेरा फर्मा बरदार बना दे। अब इमाम तो हाथ फेर चुके हैं, अब कैसे दुआ मांगे। अब मांगना चाह रहे हैं लेकिन हाथ गिर भी नहीं रहे, लेकिन मजबूरी में फेरना पड़ रहा है। अब फेरना पड़ा, अब मुंह में कहना पड़ रहा अल्लाह मेरी बीवी को हिदायत दे। इसको आदत मत बनाइए मेरे भाई। दुआ को हम मना नहीं कर रहे हैं, नमाज के बाद भी दुआ को मना नहीं कर रहे हैं। दुआ को हम सिर्फ इसलिए मना कर रहे हैं कि सलाम फेरने के बाद आदमी आज़ाद हो गया है। वो अपनी दुआ मांगे, आप अपनी दुआ मांगिए। वो 2 मिनट मांगो, 5 मिनट मांगो, 10 मिनट मांगो, 15 मिनट मांगो, आधा घंटा मांगो। और दुआ तो मेरे भाइयों मजमे में है, सही बताऊं तो दुआ का हक अदा ही नहीं होता है। दुआ का हक अदा तो तन्हाई में होता है, जब कोई ना देख रहा हो, 2 रकात नमाज पढ़ के अपने आप को सबसे छिपा कर रो रो कर आंखों से आंसू बहा बहा कर दुआ की जाए, तब दुआ का मजा कुछ और है। मेरे भाइयों ये दुआ का मजाक है। अल्लाह गांव में बहुत ज़्यादा लफड़ा, अल्लाह मेरे गांव में बरकत दे, अल्लाह मेरे चौधरी को समझा दे, अल्लाह मेरे ये आमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये दुआ का मजाक है यार, मत बनाओ मजाक। इतना मजाक दुआ का कभी नहीं बनाया गया जितना हम दुआ का मजाक बना रहे हैं। हाथ उठाकर भी मांग सकते हो लेकिन अकेले तन्हा। कब्रिस्तान में दुआ मांगने का हुक्म है और हर शख्स को दुआ मांगना चाहिए, लेकिन वहां हाथ उठाना साबित नहीं है। वहां सिर्फ हुक्म यह इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो, सिर्फ दुआ है। अगर हाथ उठाना होता तो अल्लाह के नबी कहते अपने भाई के लिए दोनों हाथ उठाकर दुआ करो। और यह आता कि अल्लाह के रसूल ने फला फला के दफनाने के बाद आपने दोनों हाथ उठाकर दुआ की है, आता हदीस में, लेकिन हदीस की किसी किताब में नहीं आया अल्लाह के रसूल ने किसी भी सहाबी को दफन करने के बाद अपने हाथों को उठाकर दुआ की हो, कहीं नहीं आता है। हाँ ये आया कि अल्लाह के रसूल ने कब्र में सहाबी को दफन करने के बाद सहाबा से फरमाया इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। आप चाहते तो कह सकते थे मैं दुआ कर रहा हूं, आप लोग आमीन आमीन बोलो, अल्लाह जिसका इंतकाल हुआ उसके रूह को आला इल्लीन के अंदर जगह अता फरमा, अल्लाह उसके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। आप चाहते तो कब्रिस्तान में सब दुआ कर सकते थे, लेकिन आपने न की ऐसे और न लोगों ने आमीन कहा, बल्कि आपने सबको हुक्म दिया कि तुम अपने भाई के लिए दुआ करो, यानी तुम अपनी दुआ करो, हम अपनी दुआ कर रहे हैं। दुआ सब करें लेकिन अलग अलग करें, और हाथ उठाना यहां साबित नहीं है, इसलिए हाथ ना उठाया जाए। सीधी सी बात है। अब फिर हुक्म यह है कि आप किसी भी मैयत के लिए कभी भी किसी भी वक्त दुआ कर सकते हैं, लेकिन चंद लोगों को इकट्ठा करके मैयत के घर जाकर उसको सब्र की तलकीन करने के बाद, भोज वोज खाने के बाद या दुआ करने के बाद भोज खिलाया जाता है। मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ क्या होता है। और वहां घर पे जाने के बाद फिर इमाम साहब दुआ करते हैं और उस घर के सब लोग आमीन आमीन कहते हैं। मेरे भाइयों बिदात है, बिदात है, बिदात है। इस बुरी रस्म को बंद करिए, इस नौटंकी को बंद कीजिए। मैं इसको नौटंकी कहता हूं। इस नौटंकी को बंद कीजिए, दुआ आप कीजिए। अरे बीवी अगर शौहर मर गया है तो बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बाप मर गया तो बेटा शौहर अपने बाप के लिए दुआ करे। अरे सदका जारिया सबसे बेहतर यही है कि बेटा अपने बाप को अपनी दुआओं में याद रखे, कुछ दुआएं अपने लिए मांगे, फिर कहे अल्लाह मेरे वालिद को की कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह मेरे वालिद की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरे माँ बाप के गुनाह को की बख्शिश फरमा, अल्लाह उनकी लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह तो उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। ये है दुआ। बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बेटा बाप के लिए करे, बाप बेटे के लिए करे, भाई बहन के लिए करे, बहन भाई के लिए करे। किसने मना किया है?
آپ جا رہے ہیں قبرستان جائیے, روز جا کر دعا کریے, کون منع کر رہا ہے؟ ہفتے میں ایک دن جا کر دعا کیجئے, کون منع کر رہا ہے؟ مہینے میں ایک دن جائیے اور اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر نہیں, ہاتھ چھوڑ کر قبر پر کھڑے ہو کر قبر کے پاس دعا مانگی, کون روکتا ہے؟ نہیں. لیکن آپ پورے سال نہ جائیں, صرف عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد قبر پہ جا کر دعا مانگے اور اس کو معمول بنا لیں, یہ غلط ہے. آپ کسی دن کو متعین کر کے دعا کریں گے تو وہی چیز بدعت ہو جاتی ہے. آپ آج مانگ لیجئے, کل مانگیے, 2-4 دن بعد مانگ لیجئے, متعین مت کریے, روز دعا مانگیے قبر پہ جا کے, کوئی منع نہیں کرتا ہے. اور قبر پہ جا کے دعا اس لیے مانگنے جائیے آپ کہ وہاں جائیں گے تو آپ کو اپنی موت یاد آئے گی, ورنہ دعا مانگنے کے لیے قبر پہ جانا ضروری نہیں ہے. دعا کے لیے آپ اپنے گھر سے بھی دعا کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں, میرے باپ اٹاوا میں ہیں اور میرے پاس فون آ جائے اور وہ بیمار, میں اس جلسے میں بھی دعا کر سکتا ہوں. آپ کے ڈسٹرکٹ مالدہ میں رہ کر کیا میرے لیے دعا کرو. آپ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے والد کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں جرجی صاحب کے والد کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. کوئی برائی کی بات نہیں ہے. دعا کے لیے کسی کے گھر جا کر ہی دعا کی جائے یا قبرستان جا کر دعا کی جائے یہ ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اپنی موت بھی یاد آئے گی کہ ایک دن ہم کو بھی اس جگہ آنا ہے, اس لیے آپ اگر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں یاد رکھیے گا, کوئی بھی کام ہو اگر شریعت کی روشنی میں ٹھیک ہے تو کرے گا. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, بیٹے کا ختنہ ہو رہا ہے, کھانا دعوت کہتے ہیں, صاحب ہاں آج دعوت ہے آپ کی. کس بات کی دعوت؟ بچے کا ختنہ کرا رہے ہیں. یاد رکھنا, اسلام کے اندر صرف 2 ہی کھانے کو جائز قرار دیا اور اس کا حکم ہے. ایک ولیمہ, شادی کے بعد بیوی جب گھر پہ آئے تو اس بیوی کے ساتھ ایک رات گزارنے کے بعد دوسرے دن ولیمہ کرنا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ جب تک مجامعت یا ہم بستری نہ کر لی جائے ولیمہ نہیں. بیوی آ گئی, رات آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے, 2-4 گفتگو ہو گئی, باتیں ہو گئیں, بس ہو گیا. اس کے بعد صبح ہو کر آپ ولیمہ کر سکتے ہیں, جائز ہے آپ کے لیے. اگر صحبت اور ہم بستری ہو جائے تو اور اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد دعا کریے اور ولیمہ کریے. ٹھیک, ایک تو ولیمہ سنت ہے. دوسری بات سن لیجئے, لڑکی والے کے یہاں کھانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جس کو چور اور ڈاکو بن کے جانا ہو وہ جائے. لڑکی والے کو نہ کھلانے کا حکم ہے, نہ لڑکی والے کے یہاں زبردستی بیٹھ کر کھانے کا حکم ہے, نہ شریعت نے لڑکی والے کو کھلانے کا مکلف بنایا ہے. ولیمے کو سنت کہا ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے, آپ نے دیکھا ان کے کپڑوں پر کچھ پیلا پن ہے, جعفران لگی ہوئی ہے, خوشبو آ رہی ہے. آپ نے کہا یہ کیا؟ کہ اللہ کے نبی شادی کر لی. اچھا, سیبہ سے یا باکرہ سے, کنواری یا شادی شدہ تھی, طلاق شدہ؟ کہ اللہ کے نبی باکرہ تو نہیں ہے, کنواری, لیکن ہاں ایک بیوہ سے شادی کی جس کا شوہر انتقال ہو چکا. ایسا کیوں کیا؟ کنواری سے شادی کرتے. کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں ہیں, میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, میں نے سوچا کہ ایک ایسی عورت سے نکاح کروں جس کو بچے پالنے کی مہارت ہو, تجربہ ہو, تاکہ وہ میری بہنوں کی اچھی تربیت کر سکے. اس مقصد سے میں نے شادی کی. آپ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں, ولیمہ کیا؟ کہا نہیں. آپ نے کہا ولیمہ کرو, دیکھیے حکم ہے, اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو, اگر زیادہ طاقت نہیں تو ایک بکری ہی کا کرو, لیکن کرو. ولیمہ کرنے سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی شادی ہوئی ہے, یہ لوگ ناجائز طریقے سے نہیں رہ رہے ہیں, جائز طریقے سے رہ رہے ہیں. ولیمے کا حکم ہے, ولیمہ کرنا چاہیے. ایک یہ کھانا, اس کا حکم موجود ہے. اور دوسرا عقیقہ. عقیقے کی 2 شکلیں ہوتی ہیں. 2 شکلیں یہ ہیں کہ 7ویں دن جب آپ بچے کا عقیقہ کریں تو محلے کے لوگوں کو آپ بلا کر اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں, لیکن محلے والوں کو بلانے کے ساتھ ساتھ غریبوں کا خیال رکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ صرف امیر آئیں اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے, کیونکہ غریبوں کا حق زیادہ ہے اس میں. غریب و مسکین ڈھونڈے جائیں, کون ہے ضرورت مند, ان کی دعوت دی جائے. ایک تو یہ طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ عقیقے کا یہ ہے کہ اگر آپ سب کو بلا کر اپنے گھر نہیں کھلانا چاہتے ہیں تو اگر لڑکی ہے تو 1 بکری, لڑکا ہے تو 2 جانور ذبح کر کے
اس کا گوشت غریبوں مسکینوں میں اور محلے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، تب بھی آپ کا عقیقہ ہو جائے گا۔ اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں، یہ ایک عقیقہ۔ عقیقے کے علاوہ، ولیمے کے علاوہ اور کوئی کھانے کا حکم اور ثبوت نہیں ہے حدیث کے اندر۔ یہاں تک کہ کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے اور وہ خوشی میں اپنے گاؤں والوں کو کھلاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حج کی ریا اور نمود کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں حج کر کے آیا ہوں، اس خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ حاجی کو حج کا کھانا بھی نہیں کھلانا چاہیے۔ اگر ایسی عبادتوں پر کھانا کھلانا جائز ہوتا تو پھر نمازی کو نماز پڑھ کے آنے کے بعد بھی کھلانا جائز ہوتا، پھر عید کی نماز پڑھ کر بھی کسی کو دعوت دے تو اس کی دعوت بھی جائز ہوتی۔ میرے بھائیوں، کیونکہ یہ عبادت ہے اور پھر عبادت پر پھر ایک عام رسم بن جائے گی، پھر زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دینے کی خوشی میں کھلائے گا، لو آج ہم نے اتنی زکوٰۃ دی، پھر رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد 30 روزے پورے ہونے کے بعد پھر لوگ کی دعوت دے، میں نے 30 روزے رکھ لیے، لو حج بھی ایک عبادت ہے۔ جب ان عبادتوں پر آپ کسی کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں تو حج پر بھی آپ کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ جب حج جیسی عبادت پر کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر ختنے کا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ختنے کا کھانا جائز نہیں ہے، نہ ختنے کی دعوت جائز ہے۔ ہاں، اگر عقیقے والے دن ہی آپ بچے کا ختنہ کر رہے ہیں تو لوگوں کو عقیقے کی دعوت دیجئے، ختنے کی دعوت مت دیجئے، اور یہ کہیے کہ ہمارے یہاں عقیقہ ہو رہا ہے، عقیقے کا کھانا کھائیے، اور میں ختنے کا نہیں۔ ختنے کی اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو آپ اس دعوت کو ریجیکٹ کریے اور اس ختنے کی دعوت میں آپ مت جائیے، کیونکہ ختنے کی دعوت میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، یا ربی یا ربی یا ربی، اے اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے۔ اوپر سے آواز آتی ہے، میرے بندے میں تجھے کیا دوں؟ مانگ تو یہ رہا ہے، لیکن دوں تو کیسے دوں؟ مطعمہ حرام، جو کھانا کھا کر آیا ہے وہ حرام ہے، ومشربہ حرام، جو پی کر آیا ہے وہ بھی حرام کا ہے، وملبسہ حرام، جو کپڑا پہن کے آیا ہے وہ بھی حرام کی کمائی کا ہے، وغذی بالحرام، تیرے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کمائی کھا کھا کر اسی کا بنا ہوا خون تیرے جسم میں دوڑ رہا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، او میرے بندے میں تیری دعا سنوں تو کہاں سے سنوں؟ تو پورا کا پورا ناپاک ہے، کھانا تیرا ناپاک، کپڑا ناپاک، پانی ناپاک، بدن میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ نجس و ناپاک، آئے میرے بندے میں تیری دعا سنوں تو کہاں سے سنوں؟ اللہ سنتا نہیں ہے، ایسے سن لے گا اللہ؟ 13 سال کی محنت کے بعد کہا اللہ یہ 313 برباد ہو گئے، تو کبھی اس روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی، اللہ اللہ کوئی نہیں کہے گا۔ ایمان کا جذبہ دیکھیں، کیا تھا ایمان، 1000 سے لڑ رہے۔ امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک عورت آتی ہے، غور کر کے دیکھیے اس عورت کے سوال کے بعد ہماری حیثیت کیا رہ جاتی ہے، ذرا تصور کیجئے۔ ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے کہ امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ کہا کیا مسئلہ پوچھتی ہوں؟ کہا میں چرخہ چلاتی ہوں۔ چرخہ جانتے ہیں نا، مہاتما گاندھی والا چرخہ معلوم ہے نا؟ ہم لوگوں کے ہاں تو آج بھی لگے ہوئے ہیں، کہیں کہیں جو لوگ ہینڈلوم ہاتھ سے کپڑا بناتے ہیں وہاں چرخے بھی ہیں، ہاتھ سے پھرتا ہے، سوت کاٹتے ہیں۔ تو کیا کہتی ہے امام احمد ابن حنبل سے وہ عورت کہ امام صاحب میں چرخہ چلاتی ہوں اور دوسرے لوگوں کا سوت مزدوری پر کاٹتی ہوں اور ان سے مزدوری لیتی ہوں، کبھی کبھی میں رات میں بھی چرخہ چلاتی ہوں، جب میرے پاس تیل ہوتا ہے۔ اس عورت کے سوال کے بعد ہماری حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ سنیں ہماری ماں بہنیں، عورتیں ایسی بھی گزری ہیں، صرف لائٹ مارنے والی عورتیں ہر وقت نہیں ہوتی ہیں۔ سنیں امام صاحب میں کبھی کبھی رات میں بھی چرخہ چلاتی ہوں، جب میرے پاس
चिराग जलाने के लिए तेल होता है तो मैं चिराग जलाकर उसकी रोशनी में चरखा चलाती हूं, सूत काटती हूं। इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत दे, रिस्क में बरकत दे। कहा इमाम साहब, कभी कभी चिराग में तेल नहीं होता हमारे पास, लेकिन हमारे पड़ोस में खुला हुआ आंगन है, हमारे पड़ोसी का खुला हुआ आंगन है, कभी कभी उस आंगन में रोज चिराग जलता है, वो मेरे पड़ोसी का चिराग है, लेकिन वो अपने घर में अपने आंगन में चलाता है, और उस आंगन में उस चिराग की रोशनी कभी कभी मेरे घर पे आती है। अगर मैं उस रोशनी में चिराग जला सूत फिरा लूं, उस पड़ोसी की रोशनी में अगर मैं सूत फिराऊं, चरखा चलाऊं, तो उस पड़ोस की रोशनी से जो सूत में फिराऊं और उसकी कीमत में मैं अपने मालिक से लूं, तो ये कीमत मेरे लिए हलाल होगी या हराम होगी? क्या मैं उस रोशनी में जो चरखा चलाकर जो पैसा कमाऊं वो मेरे लिए जायज होगा या नाजायज होगा? तसव्वुर करो, इमाम अहमद इब्न हम्बल गश खा के चक्कर खा के गिर जाते हैं कि इस दुनिया में, इस दौर में ऐसी औरतें भी मौजूद हैं जो तकवे का ऐसा मायार अपने अंदर पैदा की हुई हैं, ऐसा मायार अपने अंदर पैदा की हुई हैं। इस तकवे की रोशनी में जरा तसव्वुर करो, हम कहाँ हैं, हमारी रोजी क्या है, हमारा माल क्या है, हमारी इनकम क्या है, हमारी इनकम आ कहाँ से रही है? इस औरत के सवाल के बाद हम तसव्वुर करें कि हम कहाँ खड़े हैं। फिर कहते हैं कि ये हमें परेशान कर रहा, वो हमें परेशान कर रहा, फलां का अज़ाब। कुछ नहीं, हमारे आमाल हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे करतूत हमें परेशान कर रहे हैं, हमारी बदअमली हमें परेशान कर रही है। अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने कोई जवाब नहीं, सिर्फ इतना कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, अगर तुम्हें लगता है, तुम उससे मांगने तो नहीं गई हो, तुमने चोरी तो नहीं की है, अगर उसके आंगन में रोशनी जल रही है और वो तुम्हारे आंगन में आ रही है, तो मेरे हिसाब से, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कहा, उस रोशनी में, चिराग की उस रोशनी में अगर तुम सूत काट लेती हो तो मेरे हिसाब से कोई गलत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम परहेज करो और बचो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। ये अहमद इब्न हम्बल का जवाब, जबकि चोरी नहीं थी, वो जला रहा है, दरवाजा नहीं है, आंगन से आंगन मिला हुआ है, और उसके आंगन से उस चिराग की रोशनी यहां आ रही है, तो इसमें भाई आप ये लाइट जल रही है, अब इधर रोशनी जा रही है, तो उस आदमी का क्या कसूर है? तुम अगर चाहते हो कि मेरी रोशनी मेरे घर तक रहे तो तुम्हें अपने घर का इंतजाम करना है, लेकिन अगर आपके घर की रोशनी और आपके बल्ब की रोशनी मेरे घर आ रही है और आप ये कहेंगे अपना मेरी रोशनी तेरे घर क्यों आ रही है, हट अपना घर तोड़, तो आप गलत है ना। जरा तसव्वुर करो, अहमद इब्न हम्बल ने जब वो औरत जाने लगी, वो बूढ़ी औरत, तो अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ने लोगों से पूछा कि ये जिस बाप की बेटी है, इसका बाप कोई मामूली शख्स नहीं होगा, ज़रूर किसी अच्छे और नेक बाप की तरबियत होगी जिसने ऐसी नेक बेटी पैदा की है। ज़रा तसव्वुर करिए, नबी अकरम की दुआ इसलिए कबूल हुई क्योंकि आप सरापा रिज़्क़ हलाल इस्तेमाल करते थे। सहाबा की इसलिए मदद हुई उस जंगे बदर में क्योंकि किसी सहाबी ने माल हराम को अपना लुक़मा नहीं बनाया। मेरे भाइयों, 1000 का लश्कर फिर मगलूब होता है और 313 सहाबा को फतह होती है। ये 313 सहाबा जो लड़े, ये कौन सी चीज थी? ये वही ताकत थी, वही स्पिरिट थी। कौन सी? ईमान। अगर ईमान ना होता तो लड़ते? कुछ ना कुछ देर के लिए भी मानना पड़ेगा कि इस लड़की ने जो जज्बात में आके नारा लगाया था कर्नाटक में, इसके अंदर भी कुछ ईमानी हरारत थी, तभी तो ये अल्लाहु अकबर का लफ्ज निकला है। इसका इनकार नहीं किया जा सकता। और बाद में पता चला कि उस बच्ची का बाप आलिम है, वो एक मौलाना की बच्ची है, तो जाहिर बात है कि तरबियत तो अच्छी रही होगी। वरना आजकल
سیاسی لیڈروں کی لڑکیاں کہاں نعرہ لگائیں گے اللہ اکبر؟ وہ تو وقت کے دھارے میں بہتے ہیں، وہ تو ہندو لوگوں کا ووٹ لینے کے لیے مندر میں ٹیکا بھی لگوا لیں گے، وہ تو مورتی کے سامنے بھی کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں ان کا ووٹ چاہیے۔ تو تربیت کا بھی فرق ہوتا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو کون سی تربیت دے رہے ہیں، کیسی تربیت ہونی چاہیے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جنگ خندق کے بارے میں کبھی سوچا آپ نے؟ جنگ خندق میں کتنے مسلمان تھے؟ آپ سے اگر سوال کریں تو شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو۔ صرف 3000 صحابہ، 3000، اور ان 3000 صحابہ کا مقابلہ کتنے کافروں سے تھا، کتنے یہودیوں سے تھا؟ 10,000 کا لشکر۔ کوئی تقابل ہے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ ایک طرف 3000، ایک طرف 10,000، وہ ہتھیاروں سے لیس، یہ بیچارے فل ہتھیار نہیں۔ ان 3000 صحابہ کو جنگ خندق پر کافروں سے لڑنے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار جو انہوں نے کیا، یہ 3000 صحابہ کے دل میں جو 10,000 کا خوف نہیں تھا، وہ خوف نکالنے والی طاقت کیا تھی؟ اگر آپ سے سوال کریں تو میری اتنی تقریر کے بعد جو 1 گھنٹے سے زیادہ بولتے ہوئے مجھے ہو گیا، آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہوں گے کہ 3000 صحابہ جو 10,000 کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں، یہ صرف ایمان کی طاقت تھی۔ وہ 10,000 سے نہیں ڈر رہے ہیں، وہ صرف ایمان کی طاقت ہے۔ ان کے دلوں میں اگر ڈر ہے تو صرف ایک اللہ کا ڈر ہے، وہ کسی کا خوف ان کے دلوں میں موجود نہیں ہے، اور جیتے۔ ان کو فتح ہوئی، ان کو کامیابی ملی۔ ہم یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ بھیا جلدی نکل جاؤ، بتاؤ یہ کہاں جا رہا ہوگا؟ اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، کہاں بھاگ رہا ہے؟ وہ دیکھو وہ چچا اٹھ کے جا رہے ہیں بیچ میں جب کوئی اٹھتا ہے تو مجھے پتہ نہیں کیوں اتنا ڈر لگتا ہے۔ ایک بار حیدرآباد میں پروگرام کر رہا تھا نا، تو بیچ میں ایک آدمی اٹھ گیا، تو مجھے پتہ نہیں، اٹھا پیشاب کرتا ہے، سیدھے آیا میرا مائک پکڑ کے، اور مائک پھینک دیا اٹھا کے، اور پھر اس کے بعد انڈے چلے، ٹماٹر چلے، جوتے چلے، چپل چلی۔ تو اس دن سے ایک دہشت تو ہوتی ہے نا، پھر بیچ میں اٹھ رہا کہ پھر کوئی کھڑا نہ ہو جائے۔ تو وہ اس دن سے یہ ہے بات، بھائی جس کو اٹھنا ہوا کرے وہ پیچھے بیٹھا کرے، جب چاہے تب نکل جائے۔ جو آدمی آگے بیٹھتے ہیں ان کو معلوم ہے نا ان کو کتنی بار پیشاب آتا ہے، زیادہ آتا تو پیچھے بیٹھو۔ اور میری تقریر ہو رہی ہے، پتہ نہیں پیشاب کیوں نہیں روک پاتے ہیں آپ لوگ تو دل کی دھڑکنیں روک لیتے ہیں۔ ایک بار ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر میرا، ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ذرا وہ دیکھ لیجئے میرا پلس، بولا نہیں تمہارا تو ہائی ہوگا۔ ہم نے کہا ارے دیکھ لیجئے ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد دوا، لیکن آپ میں مان نہیں سکتا، ہمیں وہ تھرمامیٹر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کا پلس دیکھنا ہی نہیں ہے، آپ کا وہ کیا بولتے ہیں اس کو، بی پی، وہ آپ کا ہائی ہوگا، وہ کچھ بڑا ہی ہوگا، نیچے نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سن پڑ رہے ہیں، ہاتھ پیر ذرا کپ کپی سی ہو رہی ہے۔ کہتا کہ جب آپ کی تقریر سن کے ہم لوگوں کے لیول ہائی ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، تو آپ کا کیسے لو ہو سکتا ہے؟ اس نے چیک نہیں کیا، اللہ کی قسم چیک نہیں کیا، ایسی دوا دی، بولا آپ کا نہیں کریں گے، ہمیں قسم ہے ہم بھی نہیں کریں گے آپ کا، اور نہیں کیا۔ پتہ نہیں، وہ دیکھو بیچارے، دیکھو اب کیا کریں گے گھر جا کر۔ اچھا جتنا بولتے ہیں اتنا اور لوگ اٹھتے ہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ بھائی، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، اب ان کو کیا بولیں ہم۔ وہ چچا جا رہے ہیں بیچارے، اب تو چچی کے لائق بھی نہیں، پھر بھی جا رہے ہیں، کیا کریں گے جا کے۔ اچھا چلیے، اب آپ لوگ جاگ گئے ہیں، تھوڑی بہت نیند آ رہی ہوگی، اس کا غلبہ ختم ہو گیا ہے، سنیے تو اب آپ اندازہ لگائیے، وہ خندق 10,000 کا مقابلہ 3,000 اور جیتے۔ کیا چیز تھی؟ وہی اللہ کا خوف، وہی اللہ کا ڈر،
جیسے ایک پولیس والے میں یہ طاقت ہوتی کہ وہ اکیلا نہیں، سرکار کی طاقت ہے اس کے پاس، ایسی جو پکا سچا مومن ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، اللہ کی طاقت ہے اس کے پاس، ایمان ہے اس کے پاس، ایمان کی طاقت ہے اس کے پاس، اس کو خوف نہیں ہوتا ہے، وہ لڑتا ہے، آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ سنایا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا میٹر تھا؟ ابو جہل کے سامنے کھڑی ہے، طبقات کے الفاظ ہیں، ابن سعد نے نقل کیا ہے کہ اس نے سمیہ کے کپڑے تک پھاڑ دیے، پھر بھی کہتی ہے نہیں اللہ ایک ہے۔ ابو جہل نے نیزہ لیا، نیزہ، طبقات کے الفاظ، وہ نیزہ اس کی شرمگاہ میں داخل کر دیا۔ سننا بہت آسان ہے، لیکن ایک ہلکی سی کھروچ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس کی تو شرمگاہ میں نیزہ، ادھر سے ڈالا اس طرف نکال دیا، اور ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوں، وہ نیزہ پکڑ کے نکال بھی نہیں سکتی ہو، اور ایسی کنڈیشن میں بھی دیکھیے ایمان کی طاقت کیا، وہ یہ نہیں کہہ رہی اللہ میری حفاظت فرما، اللہ مجھے بچا لے اس دشمن سے، یہ نہیں کہہ رہی ہے، اس کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ جملے یہ، یا ربی ثبت قدمی علی دینک، اے اللہ اس کی دی ہوئی سزاؤں پر میرے قدموں کو ثابت رکھنا میرے ایمان پر، کہیں اس کی سزائیں مجھ سے میرا ایمان نہ چھین لیں۔ جان جا رہی جائے، روح نکلتی نکل جائے، لیکن ایمان میری آخری حالت میں ایمان نہ نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دی ہوئی تکلیفیں میں جھک جاؤں اور اس کی بات مان لوں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں، ایسا نہ ہو کہیں۔ ثبت قدمی علی دینک، اے اللہ اپنے دین پر، اپنے اس ایمان پر میرے دل کو ثابت قدم رکھنا، میرے قدم کو ثابت رکھنا، میں بہکنے نہ پاؤں، ایمان مجھ سے نہ چھین لیا جائے۔ یہ دعا اس کے منہ سے نکلتی ہے۔ ہم لوگ تو جلسہ ختم ہونے کے بعد کہتے ہیں اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان پر، اسلام پہ رکھنا، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ ہو گئی تقریر ختم، جاؤ۔ اب 1 سال کے بعد جب جرجیت صاحب آئیں گے تب تک آپ اسلام پہ عمل کریں گے، کوئی مر گیا تو وہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہے۔ ہم نے سب کچھ دعاؤں کو ہی سمجھ لیا ہے۔ صحابہ کرام سب کچھ کرنے کے بعد دعا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول پہلے اللہ پر بھروسہ کیے، 313 لوگوں کو نکال کے لائے، 313 صحابہ نے اپنی زندگی اپنی ہتھیلی پر رکھ لی، سر پہ کفن باندھ لیا کہ اب گھر لوٹ کے نہیں جانا ہے، 1000 کا لشکر سامنے، اب اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اگر یہ 313 مٹ گئے تو کبھی زندگی میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اب یہ تو سوچ لے اے میرے پروردگار ان کو زندہ رکھنا ہے یا نہیں، اگر تجھے اپنی عبادت باقی رکھنا ہے تو ہماری حفاظت فرما، اگر اپنی عبادت باقی نہیں رکھنا ہے تو ہم مرتے ہیں مر جائیں، کوئی پرواہ نہیں۔ میرے بھائیوں تصور کرو ہم نے کیا کیا اپنے آپ کو، بس حرام کھاتے جا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں حرام کھانے سے بچا لے، ساری برائیاں، ہم شراب پیتے جا رہے ہیں پھر کہ اللہ ہمیں شراب کی لت لگ گئی، اللہ ہمیں شراب سے بچا لے۔ اللہ کے بندے پہلے سب کچھ چھوڑ پھر دعا کر، اللہ کے بندے پہلے حرام چھوڑ اور حلال کھا اور اس کے بعد دعا کر کے اللہ مجھے اب جو حلال کھایا ہے اسی پر قائم رکھنا، اے اللہ حرام کا لقمہ میرے حلق کے نیچے نہ اترنے پائے۔ اب دعا کرو، حرام کھاتے جاؤ اور دعا کرو اللہ حرام سے بچا لے، شراب پیتے رہو اور دعا کرو اللہ شراب سے بچا لے، بے پردگی کے ساتھ ہماری ماں بہن بیٹیاں نکلتی رہو اور دعا کرے اللہ ہمیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، زندگی میں نہیں ملے گی ایسی توفیق۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کی فکر نہیں کرتی ہے۔ پہلے ہمیں چینج ہونا پڑے گا، پہلے ہمیں بدلنا پڑے گا۔ پہلے زمانے کی عورتیں اگر اپنے بچوں کو بد دعا بھی دیتی تھی تو اس میں بھی دعا نکلتی تھی، بچہ شرارت کر رہا ہے، کبھی یہ کبھی وہ اٹھایا پھینک دیا، کبھی ماں پریشان، ہائے ہائے ہائے، ماں پریشان، اور ماں نے غصے میں
اپنے انداز میں بددعا دی، لیکن آپ اس کو بددعا نہیں کہہ سکتے ہو۔ جب دیکھا کہ بچہ بہت شرارت کر رہا ہے تو بددعا دیتے ہوئے کہا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ غصے میں بددعا بھی دی تو اس میں بھی دعا چھلک رہی تھی، یعنی اس زمانے کی عورتوں کو غصے میں بھی ایسی بددعائیں نہیں معلوم تھی کہ جو بچوں کی زندگی تباہ کر دے۔ ہماری ماؤں کی زبان سے کیا نکلتا؟ کتے مر جاؤ، پریشان کر کے رکھ دیا۔ اب کتا کہتی جا رہی ہے، اب یہ نہیں سوچ رہی کہ کتے کی اماں کون ہوئی، لیکن کہہ رہی کتے مر جاؤ، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ دیتی ہے۔ ایک بچہ شرارت کر رہا ہے اور جب تنگ آ گئی ماں تو غصے میں روتے ہوئے کہتی چل اللہ کرے تجھے کعبے کا امام بنا دے، اور پتہ نہیں کون سی گھڑی میں یہ دعا نکلی اور عرش والے نے اس کو قبول فرمائی، اور وہ بچہ پھر کعبے کا امام بن کر نکلا، اور ایسا امام بنا کہ آج جس کو آج سدیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، قاری سدیس، یہ کعبے کے جو امام آج بھی موجود ہیں، یہ اسی ماں کی دعا کا نتیجہ ہے جو اس نے غصے میں دی تھی، اور اللہ نے اس بچے کو کعبے کا امام بنایا جو آج بھی کعبے کا امام ہے۔ ضرور اس ماں نے اپنی حلق کے نیچے کبھی حرام لقمہ نہیں اتارا ہوگا، اگر حرام لقمہ کھایا ہوتا تو یہ دعا قبول نہ ہوتی۔ ضرور اس ماں کی رگوں میں حلال خون دوڑ رہا تھا، اور حلال خون دوڑنے کی دعا کا نتیجہ تھا کہ وہ بچہ کعبے کا امام بنا۔ اگر آپ چاہتی ہو کہ ہمارے بچے ابن تیمیہ بنے، ہمارے بچے ثناء اللہ مرسلی بنے، ہمارے بچے ابن قیم بنے، ابن الجوزی بنے، ہمارے بچے احمد ابن حنبل بنے، ہمارے بچے امام مالک کی طرح بنے، تو آئے میری ماں بہنوں، تمہیں اپنی رگوں میں حلال خون دوڑانا پڑے گا، حلال روزی کھانا پڑے گی، رزق حلال کا اہتمام کرنا ہوگا۔ آدھی روٹی صحیح لیکن حلال، بھوکا سو جانا گوارا ہے لیکن حرام لقمہ کھانا گوارا نہ ہو، تب تمہارے کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے ابن تیمیہ بنیں گے، ابن قیم بنیں گے، ثناء اللہ بنیں گے، امام مالک بنیں گے، احمد ابن حنبل بنیں گے، تب بنیں گے۔ سب کچھ کھاتی رہو اور کہو کہ اللہ ہمارے بچے کو کعبے کا امام بنا دے، نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تلخ جملے تمہیں سننا پڑیں گے۔ سننا پڑیں گے تلخ جملے۔ تصور کرو کیا تھا وہ جذبہ۔ سمیہ شرمگاہ میں نیزہ داخل، ہاتھ پیچھے سے بندھے، اور پھر بھی اس حالت میں کیا دعا کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہو گے آپ کا بیٹا ہاسپٹل میں بھرتی ہے، وینٹیلیٹر پر رکھا ہوا ہے، یا کوئی باپ وینٹیلیٹر پر رکھا ہے، آپ ہمارے پاس آئیں گے جرجیت صاحب محلدار پاڑا میں آئیں، جمعے کا خطبہ دینا ہے، آپ پرچی لے کے آئیں گے مولانا صاحب جمعے کے خطبے میں کے بعد ہمارے ابو کے لیے دعا کر دیجئے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ایسے موقع پر بھی آپ کو اس دعا کی فکر ہوگی کہ ہمارے ابو کے لیے دعا کر دو کہ اللہ ان کو شفا دے، لیکن اس موقع پر دعا یہ نہیں ہوگی کہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیجئے کہ میرے باپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، وہ اس دنیا سے جائے تو گناہوں سے پاک و صاف جائے، اللہ میرے باپ کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا آپ نہیں کروائیں گے مسجد کے امام سے اور جرجیت صاحب سے، آپ دعا یہ کروائیں گے کہ کہو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا کرنا غلط ہے، جائز ہے، لیکن سنو حضرت سمیہ نے اس موقع پر یہ نہیں کہا اللہ میری حفاظت فرما، اللہ اس نے نیزہ مارا ہے تو مجھے شفا دے، اللہ میری شرمگاہ میں جو زخم ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کر دے۔ اس نے یہ دعا نہیں کی، اس نے دعا یہ کی یا ربی ثبت قدمی علی دینک، اے اللہ اپنے دین پر، اللہ ایمان پر میرے قدم کو ثابت رکھ دے، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ اس کی تکلیفیں مجھ سے میرا ایمان چھین لیں۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ ایمان تھا، یہ ایمان تھا۔ یہ کون سا جذبہ تھا؟ آئیے ذرا مجھے اس جذبے کی طرف لے کر چلیے اور بتائیے یہ کون سا جذبہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور چھوٹے بچے اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اس بچے کو لے کر جا رہے ہیں، اس وقت تک بیوی کو پتا نہیں کہ یہ مجھے لے کے کہاں جا رہے ہیں، میرا شوہر ہے
جہاں جا رہا ہے میں بھی جاؤں گی، میرا شوہر ہے مجھے ان کے ساتھ چلنا ہے، میرے پتی ہے مجھے ان کے ساتھ جانا ہے۔ چند دنوں کے سفر کے بعد ایک بیابان جنگل آ جاتا ہے، اس بیابان جنگل کے اندر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاجرہ کو اسی جنگل میں چھوڑ دیا، اسماعیل جو ابھی اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں اسی جنگل کے اندر چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، سستاتے ہیں اور پھر وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ اس منظر پر ذرا غور کیجئے میرے ساتھیو، یہ منظر ہمیں کچھ اور بتاتا ہے۔ اس بیابان جنگل میں چھوڑ دیا۔ آج جس جنگل کو ہم مینا کے نام سے جانتے ہیں، مینا کی وادی کے نام سے جانتے ہیں، اس جنگل میں چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو پہلے اس کی ایک کنڈیشن بتا دیں، آپ یہاں سے کلیت چک تک جائیں گے، جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے پول ملیں گے، جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے کھمبے ملیں گے، آپ روشنی پائیں گے اور سیدھے کلیہ چک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس زمانے میں بجلی کے کھمبے نہیں لگے ہیں، دن میں بھی سائیں سائیں بیت رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، ہاجرہ نے اس جنگل میں دائیں بائیں دیکھا، بڑے بڑے درخت تو لگے ہیں لیکن درختوں پر ایک چڑیا بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ چڑیا کیسے نظر آئے گی؟ کیونکہ دور دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ چڑیا بھی ایسے درختوں پر اپنے نیسٹ، اپنے گھونسلے بناتی ہیں جہاں آس پاس پانی ہو، وہ پانی پی سکے اور اپنے بچوں کے لیے اپنی چونچ میں پانی کھینچ کر لا کر اپنے بچوں کو پلا سکیں۔ جب جنگل میں دور دور تک پانی نہیں تو جنگل میں ایک بھی چڑیا، ایک بھی پرندہ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ سوچو، ایسے بیابان جنگل میں حکم ہوتا ہے کہ یہیں اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، پھر وہاں سے چلنے لگتے ہیں۔ ہاجرہ نے دیکھا کہ ابراہیم جا رہے ہیں، یہاں تو کوئی دکان بھی نہیں کہ کوئی سودا لینے جا رہے ہوں، یہاں تو دور تک کوئی سبزی فروش بھی نہیں دکھ رہا ہے کہ جس سے سبزی خریدنے جا رہے ہوں۔ جب ان کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اپنے بچے کو زمین پر لٹاتی ہے، زمین پر، اور پیچھے پیچھے چل کے کہتی ہیں کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس جملے کا جواب نہیں دیا، کہاں جا رہے ہو کچھ نہیں بولا، سیدھے اور آگے بڑھتے ہیں۔ بیوی نے کہا رے میں پوچھ رہی ہوں کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے ابھی بھی جواب نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سیدھے چلے چلے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھنے کا نام نہیں لیتے، نہ بیوی کو دیکھ رہے ہیں نہ بچے کو دیکھ رہے ہیں، چلے چلے جا رہے ہیں۔ ہاجرہ نے اب پیچھے سے ان کا دامن تھاما، پیچھے سے ان کا کرتا پکڑا، پیچھے سے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا اور کھینچ کر کہا میں کچھ پوچھ رہی ہوں کہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو یوں پکڑ کے جھٹک دیا اور آگے بڑھنے لگے۔ تب بیوی چیخ کر کہتی ہے اے ابراہیم کچھ تو بولو، کیا میں نے آپ کی بیوی ہو کر آپ کی کوئی نافرمانی کی ہے؟ حق کے رفاقت کو ادا کرنے میں مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے؟ میاں بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں اس میں کوئی ہم سے کمی ہوئی ہے؟ خدمت میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ آپ کی سیوا میں کچھ کمی ہوئی ہے؟ مجھ سے کوئی لغزش ہوئی ہے جو اس بیابان جنگل میں مجھے اور اس بچے کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن آنسوؤں کو زمین پر نہیں گرنے دیا، آنکھیں چڑھا لی، نظریں آسمان پہ ڈالی اور آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو آنکھوں ہی میں پی گئے، اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیا۔ پھر اس کا بھی جواب نہیں دیا، آگے بڑھتے گئے۔
جب اس کا بھی جواب نہیں ملا تو ہاجرہ ایک جملہ کہتی ہیں، اے ابراہیم جا رہے ہو تو جاؤ، لیکن یہ بتاؤ کہ کب آؤ گے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس بات کا بھی جواب نہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، خوشی خوشی لائے، اچھی باتیں کرتے ہوئے لائے، بیوی سے پیار بھری باتیں کرتے ہوئے لائے، لیکن جب جنگل میں چھوڑا تو ایسے پیٹ پھیر لی جیسے یہ میری بیوی ہی نہ ہو، جو پوچھ رہی ہے اس کا بھی جواب نہیں، بیوی کے سوال بھی غلط نہیں ہے، صحیح کہہ رہی ہے کہ مجھے اکیلے اس بچے کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو، اور وہ بھی اس بیابان جنگل میں، لیکن جواب نہیں ہے۔ آگے اور بڑھتے ہیں تو لاسٹ میں بیوی کہتی ہے، ہاجرہ اے ابراہیم جب تم جواب ہی نہیں دے رہے ہو، یہ بھی نہیں معلوم کہ کب آؤ گے، شام تک آؤ گے، کل آؤ گے، 2 دن بعد آؤ گے، 1 ہفتے کے بعد آؤ گے، 1 مہینے کے بعد آؤ گے، 1 سال کے بعد آؤ گے، یا آؤ گے ہی نہیں۔ کسی بھی سوال کا جواب جب تمہارے پاس نہیں ہے تو میں اس کو کیا سمجھوں؟ اس کا بھی جواب نہیں۔ کہتی ہیں، آئے ابراہیم میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کی امانت ہوں، پتہ نہیں آپ کب آئیں، اپنی اس امانت کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یہ تو بتا دو، آپ 10 سال کے بعد آئے، 20 سال کے بعد آئے، 1 سال کے بعد آئے، 2 سال کے بعد آئے، اور اگر میں زندہ رہوں اور میری عزت و آبرو نہ بچ سکے، جیسے ایک بادشاہ نے میری عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنا چاہا لیکن اللہ کی مدد کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا، وہ اگرچہ سارا تھی، دوسری بیوی تھی، اور اس کے بدلے میں پھر اس نے ہمیں بھی دے دیا ایک لونڈی کی شکل میں، جس کو آپ نے اپنی بیوی بنا لیا۔ آئے ابراہیم مجھے یہ بتاؤ کہ اپنی ضمانت کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اگر میری عزت و آبرو محفوظ نہ رہی، مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ بیوی جواب کہتی ہے، ایلا من تترکنا، اے ابراہیم آپ نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے؟ ہمیں کس کے ذمہ سونپ کے جا رہے ہو؟ اس امانت کا ذمہ دار کون ہے؟ جب ہاجرہ نے یہ کہا، قرآن کے الفاظ، الہ من تترکنا، آپ نے مجھے کس کے سپرد کیا ہے، آپ نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے؟ تب ابراہیم علیہ السلام اب اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن ہاجرہ کی طرف دیکھ کر نہیں، بچے کی طرف دیکھ کر نہیں۔ اگر پیچھے گھوموں گا بیوی کی شکل دکھے گی، معصوم بچے کو دیکھ لوں گا تو کہیں بیوی کی اور بچے کی محبت میرے دل میں نہ آ جائے، اور پھر میں جس کام کے لیے اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں اس کام سے کہیں میں رک نہ جاؤں۔ ایمانی طاقت دیکھیے، ایمانی اس طاقت کی وجہ سے وہ بیوی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بچے کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بیوی کی محبت ہے، بچے کی محبت ہے، لیکن ایمان کی طاقت دیکھیے، کیا کہتے ہیں، نہ بیوی کو دیکھنا گوارا، نہ بچے کو دیکھنا گوارا، اور بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اس جنگل میں تو چڑیاں بھی نہیں ہیں، ہمیں اس جنگل میں رات ہوگی، خطرناک جانور بھی تو آ سکتے ہیں، میرا کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے قدم آگے بڑھاتے بڑھاتے چلتے چلتے جواب دیا، اللہ، آئے میری بیوی، میں نے تجھے اور تیرے اس بچے کو، میں نے تجھے اور اپنے اس بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا ہے، یعنی اللہ نے مجھے چھوڑنے کا حکم دیا، میں نے اللہ کے حکم سے تجھے چھوڑا، اس بچے کو چھوڑا، میں کہاں جا رہا ہوں مجھے پتا نہیں، اللہ جہاں لے جائے گا میں جاؤں گا، جو حکم دے گا میں کروں گا، کب آؤں گا اس کا بھی کوئی پتا نہیں، جب تک اس کی اجازت حکم نہ ہوگا میں نہیں آؤں گا۔ آئے میری بیوی، میں نے تجھے اور اس بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے،
اب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا بھی جواب سنو. جب دیکھ لیا کہ میرے شوہر نے مجھے اللہ کے سپرد کر دیا تو اس کے ایمان کی کیفیت دیکھو. اب ہاجرہ کے اندر بھی اللہ کا نام سن کر جو ایمان پیدا ہوا, جو ایمانی طاقت آئی, اب وہ اس جنگل کے خطروں سے نہیں ڈر رہی ہے, اس بیابان جنگل سے نہیں ڈر رہی ہے, اس جنگل کے اندر رات میں کتنے خطرناک جانور آئیں گے ان سے نہیں ڈر رہی ہے. ابراہیم سے کہتی ہے جب آپ نے مجھے اللہ کے سپرد کر دیا, اللہ کے حوالے کر دیا, جائیے, اب آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے. اذن لا یضیعن اللہ ابدا. اے ابراہیم, میری طرف سے اور بچے کی طرف سے بے فکر ہو جائیے, چنتا مت کریے, گھبرائیے نہیں. اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا, اللہ ہمارا نقصان نہیں کرے گا, کیونکہ آپ نے مجھے اللہ کے حوالے کر دیا ہے.